الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتبدأ الصلاة القائمة محمد ثم قام محمود عليه رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد نبيا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے خطبات جمعۃ المبارک میں سورہ العنکبوت کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے سامنے ابھی سورہ مبارکہ کی چند آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 44 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد امتحان آئیں گے۔ آزمائش ایمان کی شرط ہے۔ آزمائش میں پورا اترنے والا ہی ایمان کے دعوے میں سچا ہوتا، اور فرمایا کہ گزشتہ اقوام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور پھر اس آزمائش کے حوالے سے لوگوں کے مختلف احوال ہوتے ہیں وہ ذکر ہوئے، اور یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں اذا اوذی فی اللہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، جب اللہ کی طرف سے اس کے رستے میں انہیں آزمایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے فتنے اور آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے۔ پھر انبیاء کرام کا ان کی اقوام میں دعوت کے میدان میں جو آزمائش ہوئی اور انہوں نے جس طرح صبر کیا اس کا تذکرہ ہوا، اور جن قوموں نے اپنے انبیاء کو ستایا اور اللہ رب العزت کا پیغام ماننے سے انکار کیا، ان کے احوال بیان ہوئے۔ قوم نوح کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، قوم لوط کا، اور اختصار کے ساتھ عاد، سمود اور فرعون اور اس کی آل کا تذکرہ ہوا۔ ان سب کے گناہ ذکر ہوئے کہ یہ شرک کے اندر بھی مبتلا تھے اور معاشرتی برائیوں کے اندر بھی مبتلا تھے۔ تو انبیاء کو اللہ تعالی نے دین دے کر جب بھیجا تو دعوت پر صبر کرنے کی آزمائش انبیاء کی ہوئی، اور اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے حوالے سے آزمائش قوموں کی ہوئی۔ انبیاء صبر میں کامیاب ہوئے، ان کے ساتھ ایمان لانے والے کامیاب ہوئے، اور یہ اقوام اپنی آزمائش میں اور ابتلا میں ناکام ہو کر اللہ کے عذاب کا شکار۔ اس لیے فرمایا وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کی پاداش میں پکڑا، اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن پر ہم نے پتھریلی ہوائیں بھیجی، اور بعض ایسے تھے جن کو چیخ نے آ کر پکڑ، اور بعض ایسے تھے کہ جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، اور بعض تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو جو اولیاء بنایا ہے،
اپنا ولی بنایا ہے، دوست بنایا ہے. اور ولی کا ایک معنی مالک کا بھی ہوتا ہے، سردار کا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے جن کو بڑا بنا رکھا ہے، ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال جیسی ہے. اتخذت بیتا، وہ ایک گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے زیادہ ناپائیدار اور بودا گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ العنکبوت ہے، اور یہ اسی آیت کے اس لفظ کمثل العنکبوت اس سے ماخوذ. یعنی اس سورت کا جو بنیادی اور اصل نقطہ ہے جو اللہ رب العزت سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، اپنے مصائب اور مشکلات کے اندر ان کی طرف رجوع کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادتیں کرتے ہو. غرض عبادت کے جتنے طریقے ہیں ان میں سے کوئی بھی طریقہ اللہ کو چھوڑ کر جب تم کسی اور کے لیے بجا لاتے ہو، ان سب کی حیثیت کیا ہے؟ مکڑی کے جالے کی سی ہے. اور ان کی حیثیت مکڑی کی سی ہے. گھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ انسان کو شیلٹر فراہم کرے، سردی گرمی سے بچائے، بارش طوفان سے بچائے. ہوا چلے تو وہ اس کو اس کے جھکڑوں سے بچائے. اللہ نے فرمایا ان کی مثال مکڑی کی ہے. گھر تو وہ بھی بناتی ہے لیکن اس کا گھر ان تمام صفات سے آ رہی. مکڑی کا جالا جس پر وہ زندگی بسر کرتی ہے، اس کے بنانے پر وہ محنت بھی کرتی ہے، وقت بھی لگاتی ہے، کاریگری بھی دکھاتی ہے. اگر آپ مکڑی کے جالے کو غور سے دیکھیں تو اس کی ایک ایک لائن اور اس کی ایک ایک جو وہ اپنے جالے کو جو بنتی ہے، باقاعدہ آپ پیمانہ لے کر اس کو پیمائش کر کے دیکھیں تو وہ بالکل ایک خانہ دوسرے خانے سے برابر ہوگا. اس قدر محنت کے ساتھ. لیکن نہ اس کا گھر اس کو بارش سے بچاتا ہے، نہ دھوپ سے بچاتا ہے، نہ ہوا سے بچا پاتا ہے. وَأَوْهَنَ الْبُيُوتِ، سب سے بوتا گھر، بالکل ہی معمولی سی جو اللہ رب العزت کی طاقت رکھنے والی مخلوق ہے، چوہے جیسا جانور بھی اس کو ایسے اپنے گزرنے سے توڑ دیتا. کہنے کو وہ گھر ہے، تمام صلاحیتوں سے آری ہے. کہنے کو یہ سارے معبود بنے بیٹھے ہیں، اور طاقت ان کی اتنی ہے جتنی مکڑی کے جالے کے اندر ہوتی. اور جس طرح مکڑی کے جالے کے اندر چند ایک حشرات الارض، کچھ مچھر مکھیاں آ کر پھنس جاتے ہیں جو اس کو توڑ نہیں سکتے، اسی طرح انسانوں میں سے بھی ان مکڑی کے جالوں پر بھروسہ کرنے والے وہ ہیں جن کے ایمان مچھر مکھیوں جیسے، جو اتنے کمزور ہو چکے کہ اللہ رب العزت جیسے خالق، مالک، رب العالمین، مدبر الامر، علی کل شیء قدیر ذات کو چھوڑ کر، سمیع بصیر ذات کو چھوڑ کر، جو کل کائنات کا نظام چلا رہا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو کوئی اونگ اور نیند نہیں آتی، جو اپنی مخلوق سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا، اس ذات کو چھوڑ کر بے بس اور خود اپنے ہر معاملے کے لیے دوسروں کے محتاج
ان کے در پر جا کر جب پھنستے ہیں تو جان لینا چاہیے وہ ایمان میں مچھر اور مکھیوں کے برابر۔ انسان جب ایمانی کیفیات میں اس قدر چھوٹا ہو جائے تو پھر وہ مچھر مکھیوں کی طرح جا کر ان لوگوں کے جال میں پھنستا ہے کہ جن کی کوئی حیثیت۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ جو اس بارے میں جان سکتے، جانتے ہوتے کہ کس قدر ہی گراوٹ کا وہ شکار ہو گئے کہ اللہ رب العزت کے دربار کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی ذات کو نگلیکٹ کر کے انہوں نے کس کو آ کر پکڑا۔ اور فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یقیناً اللہ علم رکھتا ہے جس کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی بھی ہو، شیء ذرہ برابر بھی کوئی اگر کسی کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے اللہ کا شریک بنا رہا۔ اور فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا ہی غالب اور بڑی حکمتوں والا۔ بعض مفسرین نے اس کا ایک اور معنی بھی کیا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یہاں وہ ما نافیہ لیتے، یقیناً اللہ جانتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی شے کو نہیں پکار رہے، یعنی جس کو بھی پکار رہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، صرف وہی ہے جو غالب ہے اور حکمتوں والا۔ اللہ کے سوا جس کسی کو پکارا جائے اس کی کوئی حیثیت۔ اپنی زندگی کے مشکل مراحل میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنا، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ کے در پر چمٹے رہنا اور اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کی طرف رغبت نہ رکھنا، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کی توحید کی سمجھ ہے۔ یاد رکھیے آسانیوں میں شکر بجا لانا بہت آسان ہے، تکلیفوں میں صبر کرنا وہاں پتہ چلتا ہے کہ کون پختہ۔ تنگ دستی آ جائے وہاں پر اللہ رب العزت کے فیصلوں پر صبر کرتے ہوئے حلال پر کاربند رہنا کہ میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، اپنے رب کی طرف رجوع رکھوں گا، اسی سے طلب کروں گا، فراوانی دینے والی ذات بھی وہی۔ بیماری آ جائے اس پر صبر کرنا، جائز اسباب کے علاوہ ناجائز اسباب کی طرف مت جانا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس ما فوق الاسباب ایسے رستے تلاش کرنا کہ جو جہاں سے انسان کو یہ لگے کہ اللہ کے سوا یہ چھوڑ کر بھی، اللہ کو چھوڑ کر یہ شخص بھی مجھے شفا دے سکتا۔ اگر ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیماری کا علاج کرتے ہیں، یہ جائز اسباب میں سے ہے، شریعت نے اس کے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں دم کر دیں، یہ جائز اسباب میں سے ہے کہ شریعت نے دم کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ لیکن آپ کسی کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں تعویذ گنڈے کرتا ہوں، میں آپ کو فلاں فلاں طریقے بتاتا ہوں جو سارے کے سارے غیر شرعی، جادو ٹونے بتاتا ہے، ما فوق الفطرت چیزوں کے ساتھ اور غیبیات کے ساتھ تعلق کا دعوے دار ہے، جنات سے استعانت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے پاس موکل ہے، میں ان کے ساتھ معاملات کرتا ہوں، میرے ساتھ میری مدد کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہوں۔ یہ سارے جادوگر ٹونے کرنے والے اپنی بیماریوں اور تکلیفوں میں لوگ ان کے پاس جا جا کر ان کو اپنے احوال بتا کر چاہتے یہ ہیں کہ وہ انسان کو ان ٹونوں کے ذریعے سے، ان جادوؤں کے ذریعے سے
اپنے ان موکلات اور جنات کی استعانت کے ذریعے سے انسان کو اس مشکل سے باہر نکال دے. یہ کفر کا رستہ. اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، اللہ کے دین میں بتائے گئے طریقوں کو چھوڑ کر وہ حرام رستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا. تو بیماریوں اور تکلیفوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر اللہ کی طرف ہی رجوع رکھنا، اور جو جائز اسباب اللہ رب العزت نے بتائے ہیں ان کو اختیار کر کے یہ امید رکھنا کہ اللہ رب العزت شفا عطا فرما دے. اور بسا اوقات انسان کے لیے دنیا کے اندر آزمائش بڑی ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے تمہارا رزق مقدر کر دیا. رزق کے ملنے میں تاخیر ہو جانے پر کہیں اللہ رب العزت سے مایوس ہو کر حرام کی طرف نہ چل پڑ. ملنا وہی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھا. میرے حرام کی طرف جست لگانے اور جمپ کر کے اس طرف جانے سے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت کے خزانے جو ہے وہ میرے لیے کھل جائیں. ملے گا وہی جو اللہ نے مقدر کیا ہے، صرف اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہم حرام کر لیتے. اس لیے صبر کے ساتھ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے، اپنی آزمائشوں پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ سے سوال کرتے ہوئے، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے اس کی رحمت مانگی. سورت کے آغاز سے یہی بات بتائی جا رہی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور وہ فتنے میں مبتلا نہیں کیے جائیں، آزمائے نہیں جائیں؟ دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ فتنے اور آزمائشیں بڑھ رہی، جنگیں ہیں، کفر تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اہل ایمان کے اوپر آ کر ٹوٹ رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے جو خبردار کیا ہے اور اس کی آمد سے پہلے کے جو احوال بیان فرمائے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وہ احوال پورے ہو رہے. جو شخص اپنی زندگی کے اندر چند آزمائشوں پر صبر کر کے اللہ پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور ان جھوٹے ڈبے پیروں کے پیچھے اور جادوگروں اور ٹونے والوں کے پیچھے چل کر اپنا ایمان برباد کرتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے جب بڑی آزمائش آئے گی اور دجال جیسا فتنہ آئے گا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور اس سے بڑا فتنہ کوئی اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے نہیں رکھا کہ جب سخت قحط کے معاملات ہوں گے اور لوگوں کو رزق کی ضرورت ہوگی اور وہ کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور آسمان سے کہے گا بارشیں برساؤ تو بارشیں برسے گی، زمین سے کہے گا غلہ اگاؤ غلہ اگے گا، لوگ اس کو رب مان کر اس کو سجدے کر کے اس مال کے پیچھے چل پڑیں گے. آج ہم چھوٹی آزمائشوں پر جب اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، کیا ان احوال میں اس دجال کے فتنے سے بچ سکے؟ یاد رکھیے، توحید یقیناً اس چیز کا نام ہے کہ انسان قبروں والوں سے جا کر امیدیں نہ باندھے اور قبروں کے طواف نہ کرے، اور شرک کی جو علامات اور جو مظاہر ہیں اس سے اجتناب کرے. لیکن توحید صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر آنے والی آزمائشیں، تکلیفیں، ان پر ہم یکسو ہو کر اللہ کی طرف راغب ہو جائیں اور اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھیں. فرمایا اللہ بہت اچھے سے جانتا ہے ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ کے سوا وہ جس کو ذرا برابر بھی پکارتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑا غالب اور بڑی حکمتوں والا. فرمایا خلق اللہ السماوات وتلک الامثال نضربها للناس،
اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون، لیکن ان کو سمجھنے والے کوئی نہیں ہے سوائے جو جانے، جو علم رکھے. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا. قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح مثالیں بیان فرمائی تو مشرکین مکہ کہنے لگے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے؟ یہ تو بڑی حقیر سی چیزیں ہیں جن کی اللہ نے مثالیں دے دی. مچھر کی بھی کوئی حیثیت ہے، مکڑی بھی کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ اس کا قرآن میں تذکرہ کیا جائے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی تھی تو مشرکین نے یہی اعتراض کیا تھا. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کر کے بات واضح کر دیتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اور جو بلا وجہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں وہ بھی واضح ہو جاتے ہیں. بہت سے اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پر آ جاتے ہیں. مسئلہ اس چیز کا نہیں ہے کہ بات مچھر کی ہو رہی ہے یا بکری کی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت اس مثال سے جو سمجھانا چاہتے ہیں اس کی طرف توجہ کرو. تو فرمایا یہ مثالیں اللہ بیان فرماتے ہیں لیکن ان کو سمجھنے والے وہی ہیں جو علم میں آگے بڑھتے ہیں. اور فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس کے اندر نشانی ہے اہل ایمان والوں کی. اب یہاں ذرا رک کر اس آیہ مبارکہ پر غور کیجیے. جس تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اور ظاہر بات ہے آسمانوں اور زمین کا جب تذکرہ آتا ہے وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ ان کے اندر ہے، اس سب کا بھی، یعنی کل کائنات جو اللہ نے پیدا کی، کتنی وسعت والی، کتنی بڑی. آج میں اور آپ شاید گزشتہ اقوام کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی کائنات پیدا کی. ہم اس کائنات کے اندر ایک نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اور یہ صرف زمین اور آسمان دنیا کے درمیان کا خلا ہے جس میں ہماری حیثیت ایک نقطے کی سی بھی نہیں ہے جو نظر آ سکے. ہماری حیثیت تو دور کی بات ہے، ہمارا جو سولر سسٹم ہے اور پھر جس گیلیکسی کا ہم حصہ ہیں، پھر جس ملکی وے کا ہم حصہ ہیں، وہ بھی ایک نقطے کے طور پر نظر نہیں آتی. ہم تو اس میں کہیں شمار ہی نہیں ہے، انتہائی چھوٹا ایک ذرہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال آسمان دنیا سے دوسرے آسمان کا، اور دوسرے آسمان سے تیسرے، اور اس طرح کرتے کرتے ساتویں آسمان، اور اس پر ایک سمندر، اور اس کے اوپر اللہ کی کرسی، اور پھر اللہ کا عرش ہے جو ساری اللہ رب العزت کی مخلوقات سے بڑی مخلوق. ایسی وسعت والی کائنات، اس کائنات کا پیدا کرنے والا رب، اور اس میں ہر ایک مخلوق کے نظام کو چلانے والا مدبر الامر، میں نے اور آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ وہ رب العالمین میرے معاملے میں مدد نہیں فرمائے گا؟ وہ رب العالمین میرے معاملے میں مدد نہیں فرمائے گا، مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت ہے. اس قدر وسیع کائنات کا انتظام چلانے والا الحی القیوم، وہ میرے اور آپ کے معاملے سے بہت بخوبی واقف ہے، ہم سے زیادہ واقف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے ایک لفظ کہا فرمایا کرتے تھے وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، یا اللہ میں جو کچھ اپنی کوتاہیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں یا اپنی کیفیات کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ اس سے واقف ہیں. اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انک تری مکانی وتسمع کلامی وتعلم حاجتی
ولا يخفى عليك شيء من امری انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اللہ اکبر. یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا وتسمع کلامی، میری بات کو سن رہا ہے. وتعلم حاجتی، میں تیرے سامنے کیا حاجت رکھوں، تو تو میرے دل کی کیفیات کو، میری ضرورتوں کو، میری احتیاجات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے. ولا يخفى عليك شيء من امری، میرے جملہ معاملات میں سے کچھ بھی تو آپ سے چھپا ہوا نہیں. میرے اپنے معاملے میں آگے کیا آنے والا ہے وہ مجھ سے چھپا ہوا ہے، آپ سے تو وہ بھی چھپا ہوا نہیں. ان الفاظ کے ساتھ، ان کیفیات کے ساتھ، اس درد کے ساتھ بندہ اپنے رب کے سامنے بیٹھے تو صحیح. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، باطل نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا. یہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا، یہ حقیقت ہے. رب کائنات نے اس دنیا کے اندر ہمیں اگر پیدا کر کے ایک مخلوق بنا کر بھیجا ہے اور ہماری کچھ آزمائش کی ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ حکمتیں ہیں. اس کے تقاضوں کے طور پر ہم نے آگے چلنا ہے. اگر اس دنیا کے اندر کچھ تکلیفیں باقی بھی رہ گئیں اور ہم اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو اجر بھی تو اسی نے عطا فرما. جنت کی زندگی، اللہ کی رضا کا حصول، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، اس قدر عظیم الشان بدلہ، کیا اس کی کوئی قیمت نہیں؟ جتنا عظیم بدلہ ہے اس کے مقابلے میں قیمت تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. فرمایا لیکن ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے. اس کو سمجھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری، اللہ پر یقین رکھنا ضروری. وگرنہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ملحد ہو گئے، ایتھسٹ ہو گئے، آپ ان کی باتیں سنیں، ایک بات کامن ملے گی، دنیا میں اتنی تکلیف ہے، دنیا میں اتنی آزمائش ہے، اگر کوئی اللہ ہے تو وہ اس آزمائش کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں وہ رکوا کیوں نہیں دیتا؟ دنیا بھوک سے مر رہی ہے وہ ان کو کھلا کیوں نہیں دیتا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ان کو شفا کیوں نہیں دے دیتا؟ یہ جو کیوں ہے اس کے پیچھے سوائے ایمان کے فقدان کے اور کچھ نہیں. اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اس نظام کو اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کے نتیجے میں جو یہاں مختصر وقت کے اندر صحیح سمت میں چلے گا، اللہ نے اس کو آگے وہ زندگی عطا فرمانی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی بیماری نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی غم نہ ہو، اور وہ بہترین انداز میں، شاندار انداز میں زندگی گزارتا رہے. تو ایسا ہونا ہے، لیکن ایک امتحان سے گزر کر ہونا، اس کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس کے نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اب یہ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دین پر کاربند رکھنے، اس پر جمنے اور ان ایمانی کیفیات کو حاصل کرنے کے جس کے نتیجے میں بندہ مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہے، متزلزل نہ ہو جائے. کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جن کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ یہ جو اللہ نے مطالبہ کیا ہے اور دنیا کی زندگی میں آزمائشوں پر انسان کو جو استقامت ملتی ہے، وہ جن چیزوں سے ملتی ہے ان کے کرنے کا اللہ نے اگلی آیت میں بتایا ہے، اور اس انداز میں کرنا جس انداز میں اللہ نے بتایا ہے تو یقیناً وہ نتائج ملیں گے جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھے ہیں. اللہ سے اس دعا کے ساتھ
وہ ہمیں ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمائے، توحید پر استقامت عطا فرمائے، آزمائشوں کے اوپر صبر عطا فرمائے، عافیتوں والے معاملے فرمائے، ہم سے درگزر فرما دے اور ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ لا دے جن کے اٹھانے کے اندر ہمارے اندر سکت نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين